دجال کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے، اور بہت بات سے میری مراد ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے آپ کو ایسے سپیکرز ملیں گے جو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے بھی کافی بات کی. تو ڈاکٹر اسرار ٹو نیم ون، رائٹ، انہوں نے بہت اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے. اس دور میں کی ہے جب اتنی بات نہیں ہوتی تھی. ساحل ادیم بھائی نے بات کی سورہ کہف کے حوالے سے. حمزہ یوسف بہت بات کرتے ہیں. اف یو نو اباؤٹ حمزہ یوسف، استاد حمزہ یوسف امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں اس پہ، اینڈ ٹائمز پہ، فتنہ دجال پہ. شیخ عمران حسین، اف یو نو اباؤٹ ہم، بہت فیمس نام ہے شیخ عمران حسین، وہ بہت بات کرتے ہیں. تو میں نے سب کو سنا، اور الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں جیسے ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا فتنہ دجال پہ. تو ہمارے جو اسلاف سے ریلیٹڈ علماء ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی بیٹھا اور ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو جو باتیں مجھے سمجھ آئیں، جو نچوڑ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب کو سن کے. تو دجال کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں اس کے حوالے سے کچھ ویوز ہیں، وہ ویوز میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ ویوز کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ویوز نیسیسریلی اوتھینٹک ہیں اور ایسا ہی ہے جیسا یہ ویو کہہ رہا ہے. یہ ویوز صرف اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ کون دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب دیکھیں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان نہیں، وہ ایک سسٹم ہے. کچھ لوگ دجال کو آئی پیڈ بھی کہہ رہے ہیں اور آئی فون سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ون آئی وہ کہتے ہیں وہ یہ اسکرین ہے، دیٹ از دی ون آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے ہائیلی ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اتنے ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اسمارٹ فون پہ، تو یہی اصل میں فتنہ دجال ہے. تو دیکھیں یہ اوتھینٹک اوپینین نہیں ہے، اس کو میں نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کلیئرلی ایک ہیومن بینگ ہوگا، اور ہیومن بینگ ہوگا، اور اس کی آگے حدیث ہمارے پاس بہت کلیئر ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ دجال، یہ شیخ عمران اس پہ بات کرتے ہیں کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ، اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے، 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, and rest of the days like your days. تو وہ کہتے ہیں کہ 1 day like a year برٹش امپائر ہے، 1 day like a month جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت، اور 1 day like a week اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا، لیکن نیسیسریلی اس کو بائی کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے، تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے، کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا، بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے، مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے. اور یہ جو گروپ آف سکولرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے، منی دجالز آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے، یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے، تو منع فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے. ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی تھے، مسلمان بھی غالباً ہو گیا. تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں، واقعہ ہے پورا. تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں جو میرے بارے میں مشہور ہے بات. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میں بانجھ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، یہ ہے حدیث ہے اس کے بارے میں، تو میں تو یہودی نہیں ہوں. تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی. ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے. تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ڈر گئے. یہ پورا واقعہ ہے. تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد، اور اس کا پتہ نہیں لگا، وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا. اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا، کوئی سود سیر تھا، کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں. تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں
وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا، بھیس بدل کے آیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہہ رہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز، جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، ہی گاٹ لاسٹ، ہز شپ گاٹ لاسٹ، وہ پورا واقعہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے۔ تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے، یہ ایک کریکٹر آپ کو پتہ ہے بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں، بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے۔ تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی، تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him۔ ایک جو ہے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا، یہ اصل واقعہ نہیں تھا، یہ جیسے ایک اسپرچول ویژن ہوتا ہے، یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو، اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے۔ ورلڈ آف ایپریشنز کیا؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرس کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے، ورلڈ آف ایپریشنز، یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے، لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر۔ دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا، یہ بھی بس ایک رائے ہے۔ یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں۔